ملتان میں حرم گیٹ کے علاقے نشاط روڈ پر واقع بازار حسن کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ آج یہاں ماضی جیسی رونقیں تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی رات ہوتی ہے تو طبلے اور سرنگی کے ہمراہ پائل چھنکتی ہے اور نوٹوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس علاقے سے بہت سے گلوکاروں نے جنم لیا، جنہوں نے ریڈیو پاکستان پر گلوکاری کر کے اپنے فن کی دھاک بٹھائی، اور آج وہ ملک کی بہت بڑی گلوکارائیں کہلاتی ہیں۔ ان گانے والیوں میں ایک مینا لودھی بھی اپنے وقت کی خوبصورت اور اچھی گلوکارہ گزری ہیں، جنہوں نے اپنی گلوکاری کا آغاز ریڈیو سے کیا تھا۔ وہاں کے لوگ اس کی آواز سے زیادہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے۔ مینا لودھی کی والدہ بھی ایک تھیٹر ایکٹر تھی۔ مینا لودھی نے شہرت کے نشے میں ایک رجسٹری کلرک سے شادی کر لی، لیکن اس سے نباہ نہ ہو سکا اور طلاق لے لی۔ اس کے بعد ملتان کے ایک سرمایہ دار ٹھیکیدار سے شادی کر لی، جس نے مینا لودھی کو شراب کی لت میں ڈال دیا، اور پھر ایک روز ایسا ہوا کہ وہ شراب کی بوتل پی رہی تھی اور بوتل ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ حیدر باندی بھی ایک منجھی ہوئی طوائف تھی، اس نے بھی اپنی گلوکاری کا آغاز ریڈیو سے ہی کیا تھا۔ وہ بھی ایک سحر زدہ آواز کی مالک تھی اور بہت اچھا گانے کے ساتھ ساتھ مجرا بھی بہت اچھا کرتی تھی۔ ایک بار مجرا کرنے نواب بہاولپور کے محل میں گئی تو وہیں کی ہو رہی، کیونکہ وہ نواب صاحب کی آنکھ کا تارا بن گئی تھی۔ انہوں نے حیدر باندی کو واپس نہ آنے دیا اور کہا کہ میرے پاس ہی رہو اور یہیں اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ حیدر باندی کی خوبصورتی پر ایک شاعر نے قطع بھی لکھا تھا، واہ مکھڑا حیدر باندی دا جی میں چاند چڑھیا ہے چاندی دا۔ ملتان والے اس کا ذکر بڑے احترام سے کرتے ہیں۔ نواب صاحب کے محل میں جانے کے باوجود بھی اس نے گانا نہیں چھوڑا تھا۔ اس طرح اس کو ایک شاگرد ملی، وہ بھی بہت خوبصورت تھی اور غزل بھی بہت اچھی گاتی تھی۔ اس کا نام سوریا ملتانی کر تھا۔ سوریا ملتانی کر کا تعلق بھی ملتان کے مشہور بازار حسن سے ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے ٹھکانے پر فن کا مظاہرہ کر کے داد تحسین پاتی تھی۔ سوریا ملتانی کر نے ریڈیو کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی گانے گائے اور ان کا ایک گیت بہت زیادہ مشہور ہوا، بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ گیت کافی مشہور ہوا ہے۔ اس گیت کی کمپوزیشن ارشد حسین نے کی تھی۔ سوریا ملتانی کر کافی گانے میں ایک خاص قسم کی مہارت رکھتی تھی۔ ان کی گائی ہوئی خواجہ غلام فرید کی کافی پیلو پکیاں بھی کافی مشہور ہوئی۔ ریڈیو پاکستان کی ایک اور خوبصورت آواز کی مالک مسرت بانو کا تعلق بھی بازار حسن سے تھا، لیکن ناٹے قد کی وجہ سے سب اسے مسرت گٹکی کہتے تھے۔ ریڈیو پر جتنے بھی گلوکار گزرے ہیں ان میں مسرت بانو کا شمار چوتھے نمبر پر ہے۔ وہ صرف ہفتے میں 3 گھنٹے گاتی تھی۔ اس کی محفل میں صرف مخصوص اور منتخب لوگ ہی آتے تھے۔ احترام کا یہ عالم تھا کہ ان کی محفل موسیقی میں سب کو جوتا اتار کر بیٹھنا پڑتا تھا، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوا اور لوگ اس کے نام کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اس کی شاگرد نہید اختر نے خوب نام و شہرت کمائی۔ نہید اختر کا تعلق بھی ملتان سے ہے اور انہوں نے ملتان ریڈیو سے ہی گانے کا آغاز کیا۔ تعلق ان کا بھی ملتان کے بازار حسن سے ہی ہے۔ اقبال بانو نے بھی اپنی گلوکاری کا آغاز ملتان ریڈیو سے ہی کیا تھا۔ وہ بھی کمال کی ٹیلنٹڈ گلوکارہ تھی۔ اس کی آواز میں دلوں کو موہ لینے والی لوچ تھی۔ اقبال بانو کی آواز کے نہ صرف ریڈیو میں چرچے ہوئے بلکہ فلموں میں بھی اس نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ اقبال بانو کو زیادہ شہرت انور کمال پاشا کے اس گیت سے حاصل ہوئی، دل توڑنے والے دیکھ کے چل ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، الفت کی نئی منزل کو چلا تو باہیں ڈال کے باہوں میں۔ اقبال بانو کی قتیل شفائی سے بھی داستان محبت بہت مشہور ہوئی۔ پھر وہ ملتان سے لاہور چلی گئی، وہیں رہی اور وہیں دفن بھی ہوئی۔ ملتان کے بازار حسن سے نکل کر ریڈیو پر شہرت کے چرچے بکھیرنے والی پلے بیک سنگر نگینہ بھی اپنے وقت کی اچھی صداکارہ تھی۔ اس نے گلوکاری کی تربیت اپنے بھائی ماسٹر خادم حسین سے حاصل کی تھی، جو ملتان ہیرا منڈی میں ہارمونیم بجاتا تھا۔ نگینہ کی پہلی شادی 2 بیٹیوں کے بعد گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اس کی دونوں بیٹیاں مختار اور زینت میڈم نور جہاں کے گیت گاتی تھیں۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ہو بہو میڈم کی طرح گلوکارائیں بنیں، لیکن بدقسمتی سے والدہ سے علیحدگی کے بعد وہ گلوکارہ بننے کی بجائے طوائف بن گئیں۔ ریڈیو گلوکارہ نگینہ کو سب جاننے والے ککی کہتے تھے، کیونکہ وہ انگریزوں کی طرح بھورے رنگ کی تھی۔ پھر اس نے دوسری شادی ایک نواب سے کر لی اور خود نواب ککی بن گئی۔ نذیر بیگم بھی اپنے وقت کی بہت اچھی گلوکارہ رہی ہیں۔ نذیر بیگم نے سب سے پہلے ریڈیو پر اپنے فن کا جادو جگایا اور اس کے بعد فلموں میں پلے بیک گانے گائے۔ ان کا ایک پنجابی فلم 30 مار خاں کا گایا ہوا گانا نیمبواں دا جوڑا اساں باغے وچوں توڑیا بے پناہ مقبول ہوا، اور اسی گانے نے نذیر بیگم کو صحیح معنوں میں شناخت دی۔ شہدہ پروین کی بات کریں تو انہوں نے بھی اپنا آغاز ریڈیو پاکستان سے ہی کیا۔ شہدہ پروین مشہور و معروف کلاسیکل گلوکار اور غزل گائک کی ماہر زیدہ پروین کی بیٹی ہے۔ زیدہ پروین بھی سالہ سال ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہیں اور تعلق ان کا بھی بازار حسن سے ہی رہا ہے۔ زیدہ پروین نے اپنی بیٹی شہدہ پروین کو گانے اور غزل گائکی کی تربیت دی۔ شہدہ پروین نے بھی اپنے گانے کا آغاز ریڈیو پاکستان سے ہی کیا۔ شہدہ پروین نے فلموں کی پلے بیک سنگر بننے کی کوشش کی، لیکن ان کے ساتھ بھی تصور
خانم والا معاملہ پیش آیا۔ انہیں ایک فلم کے لیے گیت ریکارڈنگ کروانے کے لیے باری اسٹوڈیو بلایا گیا۔ کافی ریہرسل کے بعد جب ریکارڈنگ کا مرحلہ آیا تو انترے پر پہنچ کر شہدا کی آواز اس رینج تک نہ پہنچ سکی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں واپس بھجوا دیا گیا اور وہی گانا دوسری گلوکارہ سے گوایا گیا۔ شہدا پروین کو لوک موسیقی کے حوالے سے بہترین ریڈیو گلوکارہ کا گریجویٹ ایوارڈ بھی ملا ہے۔ ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل بٹن بھی دبا دیں۔